مفتی صاحب رامین نام رکھنا کیسا ہے؟ محمد سہیل فیصل آباد سے۔ رامین نام رکھنا درست ہے، اور یہ مذکر نام ہے، اور اس کا معنی ہے ارادہ کرنے والے، تیر اندازی کرنے والے، یعنی یہ مفرد نہیں ہے، جمع ہے۔ جمع جی ٹھیک ہے۔ اگر کوئی بچپن میں کسی کو کوئی چیز چپکے سے اٹھا کر استعمال کرے اور اب اس کا بدلہ دینا چاہے، جبکہ نہ اس کا مالک زندہ ہے اور نہ وہ چیز موجود ہے، تو اس کی ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ وضاحت فرمائیں۔ دیکھیے، بچپن میں ایک آدمی اگر چوری کرتا ہے تو چونکہ بچہ مکلف نہیں ہوتا، اس لیے گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ چیز اس کے ذمے پر ہے، تو ضروری ہے کہ ایسی صورت میں اگر مالک موجود ہو اور وہ چیز بھی موجود ہو تو مالک کو وہ چیز دے دینی چاہیے، اور اگر مالک موجود نہیں ہے اور وہ چیز موجود ہے تو پھر اس کے ورثاء کو دینا چاہیے، اور اگر وہ چیز نہیں ہے تو اس کی قیمت دینی چاہیے، اور اگر نہ مالک کا پتہ ہے نہ ورثاء کا پتہ ہے تو پھر یہ اس مالک کی طرف سے اس کی قیمت کا اندازہ لگا کے ایصال ثواب کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ ایک آدمی فرض 4 رکعت والی نماز کی آخری 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھ لے تو اس پر سجدہ سہوا واجب ہوگا یا نہیں؟ ابرار شانگلہ سوات۔ آخری 2 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملانا تو مکروہ ہے، البتہ اگر کوئی پڑھ لے تو سجدہ سہو اس کی وجہ سے واجب نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اگر غلطی سے ہاتھ سے قرآن پاک گر جائے تو کیا اس کا کوئی فدیہ ادا کرنا چاہیے یا کیا کرنا چاہیے؟ غلطی سے اگر گر جائے تو گناہ تو نہیں ہوگا، لیکن فدیہ بھی اس کا کوئی نہیں ہے، اور احتیاط کرنی چاہیے، اور اس غفلت پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگنی چاہیے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ کوئی فدیہ بھی اگر ادا کر لے۔ ہاں نہیں، اس کا کوئی فدیے کا تذکرہ نہ قرآن میں ہے نہ کسی حدیث میں ہے، البتہ یہ ہے کہ لاپرواہی کی وجہ سے جو یہ ہوا ہے تو اس پر استغفار پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہوگی۔ امام کی غلطی پر مقتدی اس سے ناراض ہے، اب اس مقتدی کا اس امام کے پیچھے نماز ادا کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ کمال احمد پشاور۔ دیکھیں مفتی صاحب، یہ جو مسئلہ ہے یہ بڑا عام ہے، اور اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ امام سے ناراض ہے، تو امام سے ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ آیا امام سے ناراض اس وجہ سے ہے کہ امام فاسق ہے، کوئی غلط کام کرتا ہے، سنت کے خلاف زندگی گزار رہا ہے؟ تو اگر ایسی بات ہے تو ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا، بلکہ ایسے آدمی کو امامت کرنا بھی مکروہ ہے۔ جی۔ اور اگر ایسی بات نہیں ہے، کوئی دنیاوی معاملہ ہو گیا ہے، تو انسان ہے، امام بھی ہو جاتا ہے، تو ناراضگی کے باوجود بھی ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک شخص یہاں سے عمرہ ادا کرنے گیا، اس نے وہاں جا کر عمرہ ادا کر دیا، اب وہ اپنے والدین کی طرف سے عمرہ کرنا چاہتا ہے، تو کیا اس کے لیے وہی احرام کافی ہے یا دوسرا احرام باندھنا لازم ہے؟ ابرار احمد ریاض۔ دیکھیے، عمرہ اگر والدین کے لیے کرے یا خود اپنے لیے دوسرا کرے تو ہر عمرے کے لیے الگ سا احرام ضروری ہے، جی۔ اور پہلا عمرہ جب مکمل ہوگا، جب وہ بال کاٹے گا، اپنے سر کے بال جب وہ کٹوائے گا تو اس سے وہ حلال ہو جائے گا، احرام سے نکل جائے گا۔ اب نیا عمرہ جب کرے گا تو نیا احرام ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ عید کے موقع پر اکثر دیکھا گیا ہے کہ 1000 روپے کے نئے نوٹ کی گڈی کمیشن کے ساتھ مثلا 1400، 1300 یا 1200 میں اس کی خرید و فروخت ہوتی ہے، شرعاً اس کا کیا حکم ہے؟ دیکھیے، ایک ہی ملک کی کرنسی ہے، اور تو اس میں تفاوت کرنا، فرق کرنا، ایک طرف سے زیادہ دوسری طرف سے کم دینا، یہ درست نہیں ہے۔ نوٹ چاہے پرانا ہے یا نیا ہے، مالیت دونوں کی برابر ہے۔ ہاں، اگر ایک ملک کی کرنسی پاکستان کی کرنسی ہے فرض کریں، اور مقابلے میں امریکہ کی کرنسی ہے یا کسی بھی ملک کی ہے، تو وہاں پر یہ ہے کہ فرق کرنا اور کمی زیادتی کرنا تو درست ہے، لیکن ایک ملک کی کرنسی میں صرف اس وجہ سے کہ یہ نئے نوٹ ہے اور وہ پرانے نوٹ ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اچھا، اس میں بسا اوقات ہیلا کیا جاتا ہے کہ
آپ کو 1000 روپے کے بدلے میں آپ کو 1000 روپے اور ساتھ مثال کے طور پر 10 روپے کی چاکلیٹ دی جاتی ہے یا اس طرح، تو یہ ہیلا کرنا؟ ہاں، اس میں یہ ہیلا کیا جاتا ہے مفتی صاحب کہ مثلاً آپ کو ایک گڈی وہ دیتے ہیں جو مثلاً 1000 روپے اس کے اندر ہوتے ہیں اور آپ سے 1300 روپے وصول کرتے ہیں. اس میں ہوتا یہ ہے کہ وہ ساتھ کوئی چیز آپ کو دے دیتے ہیں کہ جناب 1000 کے تو 1000 روپے کے تو 1000 روپے ہو گئے اور باقی جو چیز ہے یہ 300 روپے ہم آپ سے اس کے لے رہے ہیں. تو یہ درست ہے. جی ٹھیک ہو. غسل جنابت کرنے کے بعد اگر بیوی کی شرمگاہ سے اس کا اپنا یا خاوند کا پانی نکل آئے تو کیا وہ دوبارہ غسل کرے گی؟ خاوند کا پانی اگر نکل آئے تو اس سے تو غسل عورت پر فرض نہیں ہوگا. البتہ اگر اپنا ہے تو وہاں دیکھا جائے گا کہ غسل سے پہلے اس نے اگر استنجا کیا ہے یا اسی طرح وہ جنابت کے بعد جو ہے وہ ہم بستری کے بعد سو گئی ہے اور کافی ٹائم گزر گیا یا وہ چلی پھری تھوڑا سا ٹائم گزر گیا، اس کے بعد اگر پانی آتا ہے تو اس سے بھی غسل اس پر فرض نہیں ہوگا. اور اگر فوراً اس نے غسل کیا اور اس کے بعد اس نے دیکھا کہ مرد کا جو نطفہ ہے وہ نکل رہا ہے تو اس صورت میں غسل واجب ہوگا دوبارہ. ٹھیک ہوگی. ایک شخص کا قسم کھانا تکیہ کلام ہو، یعنی ہر بات پہ قسم کھاتا ہو، تو کیا اس پر قسم کا کفارہ آئے گا یا نہیں؟ محمد جنید مریض. قسم اگر کسی کا تکیہ کلام ہے اور بلا ارادہ وہ اس طرح قسم کھاتا ہے، جس طرح عرب میں یہ عام ہے، وہ ہر بات پہ واللہ باللہ یہ کہتے رہتے ہیں، تو اس صورت میں کفارہ نہیں ہوگا اور اس کو یمین لغو کہتے ہیں. لیکن پھر بھی احتیاط کرنی چاہیے اور قسم کے الفاظ نہیں استعمال کرنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. بینک سے قسطوں پر گاڑی لینا جائز ہے یا ناجائز؟ محمد بلال اسلام آباد. دیکھیے اس وقت جو ہمارے سامنے بینک ہے وہ دو طرح کے ہیں، کچھ اسلامی بینک ہے اور کچھ کو غیر اسلامی بینک کہہ لیں، اور یہ جو تفریق ہے یہ بھی کچھ علماء کی طرف سے ہے. کچھ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کوئی بھی اسلامی بینک نہیں ہے پاکستان میں. جی، اور جو کہتے ہیں کہ کچھ اسلامی ہے کچھ غیر اسلامی ہے، تو ان کے ہاں اسلامی بینک سے قسطوں پر گاڑی وغیرہ لینا جائز ہے. ٹھیک ہو گیا. جی. میں ایزی پیسہ کا کام اس طرح کر رہا ہوں کہ کسٹمر کے اکاؤنٹ سے رقم اپنے اکاؤنٹ میں منتقل کر کے جتنی رقم ایزی پیسہ والے یعنی 1000 میں کاٹتے ہیں میں بھی اتنے مقدار میں کاٹتا ہوں. آیا اس طرح کرنا میرے لیے جائز ہے یا ناجائز؟ عبداللہ راولپنڈی سے. ہاں، یہ خدمت کا معاوضہ ہے اور یہ لینا جائز ہے. ٹھیک ہے. جی. ہمارے گھر میں چاول ختم ہوا تھا، ہم نے اپنے پڑوس سے چاول کا 1 تروڑا قرض لیا تھا. اس طرح کبھی کبھی چائے کی پتی گلاس کے حساب سے لیتے ہیں، ضرورت پڑتی ہے. اب ایک شخص کہنے لگا کہ اس طرح کرنا جائز نہیں، یہ سود کے زمرے میں آتا ہے. کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ شریعت کی روشنی میں جواب دیجیے. عنایت اللہ بالاکوٹ سے. جی بالکل جائز ہے اور یہ سود میں نہیں آتا، یہ اصل میں ہے قرض. جی. اور قرض ایک چیز لی جاتی ہے اور دوبارہ اس کو واپس کیا جاتا ہے. اس میں یہ ہے کہ یہ ابتداءً تبرع ہے کہ آپ کسی کے ساتھ اچھا کرتے ہیں، اس کو چیز دے دیتے ہیں، لیکن انتہاءً یہ قرض ہے. اور جب یہ قرض ہے تو اس میں برابری ضروری ہے. یعنی جب واپس کرنے والا واپس کرے گا تو اتنی ہی چیز واپس کرے جتنی چیز اس نے لی ہوئی ہے. اس میں تھوڑی بہت فرق آ جاتی ہے. کمی تو نہ ہو، اور اگر وہ زیادتی بغیر شرط کے کر رہا ہے، مثلاً اس نے پہلے کوئی شرط یہ نہیں لگائی ہوئی تھی کہ تم اضافی دو گے، تو پھر اس صورت میں زیادہ دینا چاہیے. اور میرا خیال یہ ہے کہ عام طور پر لوگ کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا زیادہ دے جائیں. ٹھیک ہو. ایک محلے میں چند افراد جو محلے کے بڑے ہو محلے والوں سے ہر مہینہ پیش امام کی تنخواہ کے لیے مخصوص رقم اکٹھا کرتا ہو، جن میں بعض لوگ دل کے خوشی سے نہیں دیتے بلکہ مجبوراً دیتے ہیں، تو ایسا کرنا درست ہے کہ نہیں؟ اور امام صاحب بطور تنخواہ یہ رقم لے سکتے ہیں کہ نہیں؟ سید حسین شاہ. دیکھیں، جو امامت کا منصب ہے یہ بڑا عظیم منصب ہے، اور ہمیشہ دیکھا یہ گیا ہے کہ جو مساجد کے ائمہ ہوتے ہیں ان کی تنخواہ بہت کم ہوتی ہے، اور اس کے لیے جو صورتیں اختیار کی جاتی ہیں مفتی صاحب وہ بھی بڑی تکلیف دہ صورتیں ہیں کہ ایک بندہ جا رہا ہے، گھوم رہا ہے اور لوگوں سے پیسے جمع کر رہا ہے،
میرا خیال تو یہ ہے کہ ایک ایسا بہترین انداز ہو کہ لوگ آ کر جس کے ذمے ہے ایک بندے کو ذمہ دار بنا دیا جائے، اس کے پاس یہ پیسے خود جمع کرے، اور پھر یہ ہے کہ تنخواہ بھی ائمہ مساجد کی اچھی ہونی چاہیے جو ان کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ اب دیکھیں نا، ایک مسجد کا امام ہے، اس کو کوئی دوسرا کام الا ماشاء اللہ یہ ہے کہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں کہ جو دوسرا کام ساتھ کر سکتے ہیں، میرے جیسے وگرنہ تو ہاں، لیکن عام طور پہ بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ وہی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ایک نماز کے بعد دوسری نماز، اور پھر صرف نمازیں نہیں ہے، بچوں کو پڑھانا ہے، اور اس کے علاوہ لوگوں کے بھی مسائل ہوتے ہیں، نکاح، اور پھر اسی طرح جنازہ اور دیگر بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ جو میرا ذاتی تجربہ یہ ہے کہ ایک امام کے لیے دوسرا کام کرنا اگر ناممکن نہیں ہے تو مشکل ضرور ہے۔ بہت زیادہ ہے، بالکل ایسے۔ تو ایسے میں ایک تو امام کی تنخواہ بہت مناسب ہونی چاہیے، اور دوسرا اس کا انداز ایسے اختیار کرنا چاہیے کہ جیسے آپ اس کے لیے کوئی چندہ نہیں جمع کر رہے، نہ کوئی بھیک جمع کر رہے، بلکہ ایک بہت ہی معزز انداز ہونا چاہیے۔ اور یہ جو سوال پوچھا گیا ہے کہ کیا اگر کوئی آدمی خوشی سے نہ دے، تو میں تو سمجھتا ہوں ایسے آدمی سے لینا بھی نہیں چاہیے، شرعاً بھی درست نہیں ہے، لیکن ایسے آدمی کا لسٹ سے نام بھی کاٹ دینا چاہیے، کہ بلکہ ایسے امام صاحب کو چاہیے کہ کچھ اس بندے کو دے دیا کرے اپنی تنخواہ میں سے۔ جی نہیں تو یہ تو مطلب محلے کے مساجد جو ہو گئے، یہ ہو گئے، تو پھر تو مساجد اسی طرح رہ جائیں گے، اس میں تو اکثر ایسی چیزیں سامنے آ جاتی ہیں۔ یہی بات تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں، ایک اتنا یہ آدمی خدمت کر رہا ہے سب کچھ چھوڑ کر، اور محلے میں ایک مسجد ہے، اور پورے محلے سے ایک امام کی جو تنخواہ ہے وہ اس طریقے سے، اور آپ کو پتہ ہے جس طرح آج کل تنخواہیں چل رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کچھ لوگ جو ہے وہ خوشی سے نہیں دے رہے، اور مجھے، آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے کہ وہ کتنی رقم ہوتی ہے جو وہ لوگ خوشی سے نہیں دیتے۔ حالانکہ آج کے دور میں یعنی آدمی کا کم از کم جو 30,000 سے تو گزارا بڑی مشکل سے ہوتا ہے۔ ایک مزدور کی بھی اگر مزدوری آپ دیکھ لیں تو وہ بھی اگر آپ مہینے کو دیکھ لیں تو 30,000 سے اوپر بن جاتی ہے، لیکن امام کی جو تنخواہ ہے وہ 15,000 ہے، 20,000 ہے، یہ اس کی ٹوٹل تنخواہ ہوتی ہے، اور یہ بھی بڑی مشکل سے جمع ہوتی ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ اس قوم پر رحم کرے۔ جی ٹھیک۔ جنید خان کا ماہانہ بجلی کا بل 6 سے 7 ہزار روپے آتا ہے۔ اس نے اپنا بجلی کا میٹر الیکٹریشین سے 6,000 میں سلو یعنی آہستہ کروایا۔ اب بجلی اتنی ہی استعمال ہوتی ہے لیکن میٹر میں یونٹ کم خرچ ہوتے ہیں اور بل 1,500 روپے 2,000 آتا ہے۔ کیا یہ عمل جائز ہے یا ناجائز؟ عباد اللہ ڈوکمیرا راولپنڈی۔ یہ واضح چوری ہے، جی اور یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ٹھیک ہوگی۔ جس طرح لوگ عام طور پر یہ کرتے ہیں کہ کھمبے سے بجلی کا تار آیا ہوا ہے اور اس کو آگے سے 2 کیلیں لگا کے تو اپنے لیے الگ میٹر سے پہلے جی اس کو الگ کر دیتے ہیں، تو بجلی استعمال کر رہے چوری کے، اور اسی بجلی سے استعمال سے وہ وضو بھی کر رہے ہیں، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ان کی دینداری پر بھی کوئی فرق نہیں آ رہا۔ تو جیسے وہ چوری ہے یہ بھی چوری ہے، بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ ٹھیک ہوگی۔ احرام کی حالت میں دھوپ والا چشمہ استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ محمد اسرار فیصل آباد سے۔ جی بالکل کر سکتے ہیں، یہ اس میں نہیں آتا کہ جیسے کپڑے وغیرہ سے انسان اپنا چہرہ ڈھانپتا ہو۔ جی ٹھیک ہو۔ مدرسہ یا اسکول کے قوانین کی خلاف ورزی کرنے پر یا غیر حاضری کرنے پر طلباء سے جبراً مالی جرمانہ لینے کا ضابطہ درست ہے یا نہیں؟ مالی جرمانہ درست نہیں ہے، اس کے علاوہ سزا کی بہت ساری صورتیں ہیں۔ اگر مدرسے میں بچوں کو فری پڑھایا جاتا ہے تو ان بچوں، اگر وہ غیر حاضری کرتے ہیں یا کوئی اس طرح کے جرائم کرتے ہیں تو ان سے اگر فیس لے لی جائے تو یہ بھی ایک اچھی صورت ہے سزا کی، لیکن مالی جرمانہ کہہ کر یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو عمرے پر لے جا رہا ہے، کیا وہ اس کے ساتھ اپنے بھابھی کو بھی لے جا سکتا ہے یا نہیں؟ محمد اسماعیل۔ بھابھی کو نہیں لے کے جا سکتا کیونکہ وہ غیر محرم ہے، اور غیر محرم کو لے کر حج کے لیے جانا یا عمرے کے لیے جانا یہ غیر محرم کے لیے جائز نہیں ہے۔ بے شک آپ کی بیوی آپ کے ساتھ ہے لیکن اس کو آپ لے کر نہیں جا سکتے۔ ہاں نہیں، تو بھابھی بھی ساتھ ہوگی تو وہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہوگی۔
ایسی عورت جس کی منگنی ہو گئی ہو اور اس کا شوہر مر جائے، اس عورت پر عدت لازم ہوگی یا نہیں شادی سے پہلے؟ اگر تو نکاح ہوا ہے جی تو ظاہر ہے یہ اس کی بیوی ہے، اور بیوی کا شوہر مر جائے تو 4 ماہ 10 دن عدت گزارے گی. اور اگر نکاح نہیں ہوا، صرف منگنی کا مطلب صرف ایک وعدہ ہے کہ جناب یہ رشتہ ہوگا، تو اس صورت میں چونکہ شرعاً اس کی بیوی نہیں ہے تو پھر عدت نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. ہم ایک مسجد میں نماز پڑھنے جاتے ہیں. بعض اوقات نماز پڑھاتے ہوئے بعض قاری صاحبان کا خیال نہیں رہتا اور ٹوپی سے ماتھا ڈھکا ہوا ہوتا ہے، جو آپ حضرت بہتر سمجھتے ہیں کہ نماز اس سے خراب ہوتا ہے، تو برائے مہربان اس اہم مسئلے کی طرف توجہ دے کر مشکور و ممنون فرمائیں. محمد جنید. دیکھیے، پیشانی کا خالی ہونا سجدے میں یہ مستحب ہے، اور پیشانی کو ڈھانپنا یہ مکروہ ہے. لیکن اگر اس طرح کسی نے نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. کسی چیز کو فروخت کرتے وقت کتنا نفع لینا جائز ہے؟ عطاء الرحمن، آزاد کشمیر. نفع کی شریعت میں کوئی مقدار مقرر نہیں ہے، اور اس میں یہ ہے کہ دوسرے کی مجبوری سے غلط فائدہ نہیں اٹھانا چاہیے. باقی جو ہے وہ کوئی شریعت نے یہ طے نہیں کیا کہ اتنا فیصد آپ لے سکتے اور اتنا فیصد نہیں لے سکتے، تو اس کی آزادی ہے. ٹھیک.